گا ایک ایک چیز کو. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں فارسی کے جو ابتدائی اشعار ہیں شروع میں جن لکھا ان سے تھوڑا سا جو ہے آغاز کرتے ہیں. میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ رودکی سمرقندی فارسی کے ابتدائی شعراء میں سے ایک ہیں. رودکی کی شاعری کو آج ہم پڑھتے ہیں جب تو محسوس ایسے ہوتا ہے کہ یہ زبان ہماری زبان کے بہت قریب ہے. رودکی کے بارے میں کہا گیا کہ یہ نابینا تھے لیکن شعری ذوق کے علاوہ انہیں گانے کا بھی شوق تھا اور کچھ ساز جو ہیں وہ بھی بجاتے تھے. اور کچھ لوگوں نے کہا کہ رودک ایک ساز کا بھی غالباً نام ہے اس وجہ سے ان کا نام رودکی پڑا. ایک نسبت یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رودک ایک جگہ کا نام ہے اس وجہ سے انہیں رودکی کہا جاتا. تو اس زمانے میں انگریزی لٹریچر جن لوگوں نے پڑھا انہیں پتہ ہے ابتدائی طور پہ شاعری گا کے ہی سنائی جاتی تھی. شاعری کا میوزک کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے. انگریزی میں بھی ایسے دوسری زبانوں میں بھی اگر آپ لیٹن میں چلے جائیں گریک لینگویج میں چلے جائیں تو حتیٰ جو ڈراما ہے گریک وہ بھی ایک شاعری کی شکل اور اس میں گائیکی کی شکل جو ہے گائیکی کا عنصر بڑا غالب رہا ہے. تو رودکی ایک خوبصورت آواز میں خوبصورت ساز کے ساتھ عام طور پر اپنا کلام سنایا کرتے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ بخارا کے جو بادشاہ ہیں ان کے یہ دربار میں ہوتے تھے تو وہ ان کا جی اچاٹ ہو گیا اور وہ چلے گئے شہر سے باہر شکار کھیلنے. بادشاہ شہر سے باہر کافی دن وہاں پہ ٹھہرے رہے اور نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ کسی حد تک بدظن سے ہو گئے حکومت سے کہ میں واپس نہیں جاتا, یہ جگہ اچھی ہے کھلی جگہ ہے شکار کریں ہوگے. بادشاہ تو یہ زندگی شاید افورڈ کر سکتا تھا لیکن جو اس کے ملازمین تھے ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ اگر ملک ہاتھ سے جاتا ہے تو ان کا تو سارا کام ختم ہو جائے گا, بادشاہ تو جنگل میں بیٹھ جائے گا, ہم کہاں سے کھائیں گے. انہوں نے کہا کہ ان کو کسی طرح سے راضی کریں کہ یہ واپس اپنے شہر میں آئیں اور حکومت کا نظام چلائیں. تو بادشاہ راضی نہیں ہو رہا تھا. رودکی نے وہاں پہ کہتے ہیں کہ فی البدی ایک قصیدہ لکھا جس میں انہوں نے اس شہر کی خوبصورتی بیان کی جس شہر سے وہ سارے لوگ آئے تھے. اور بوئی جوئی مولیان آیا تھا, مولیان اس شہر کا نام تھا. جب یہ قصیدہ پڑھا رودکی نے تو بادشاہ کو اپنے شہر کی یاد آنا شروع ہوئی اور جب اس نے شہر کے مختلف جگہوں کا ذکر کیا, وہاں کی نہروں کا ذکر کیا, باغوں کا ذکر کیا, خوبصورت لوگوں کا ذکر کیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ, جانوروں کا ذکر کیا, بادشاہ کا ذکر کیا کہ وہ کتنا سجتا ہے اس شہر میں, یہ شہر اسی لیے بنایا گیا ہے. تو امیر جو ہے آخرکار اس بات پہ راضی ہو گئے تھے کہ وہ واپس آ جائیں. رودکی کے اشعار میں سے ایک چند اشعار میں ابھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. یہ اشعار انہوں نے اس زمانے میں لکھے جب وہ بوڑھے ہو چکے تھے. وہ اپنی جوانی کو یاد کر رہے ہیں, اپنی خوبصورتی کو یاد کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ مرا بسود و فروری اختیار چه دندان بود نبود دندان لاو بل چراغ تابان بود. مرا بسود گر گئے سارے و فرو ریخت, میرے گھس گئے دانت اور گر گئے جتنے بھی میرے منہ میں ہوا کرتے تھے, یہ سارے دانت گئے. یہ دانت نہیں تھے بلکہ یہ چراغ تھے, جلتے ہوئے روشن چراغ ہوا کرتے تھے میرے دانت. سپید سیم ردے بود. اچھا اب اسی کی ڈیٹیل اس زمانے کی شاعری میں دانتوں کی بات آ رہی ہے تو پہلے کہا کہ وہ ایک بلب کی مانند, ایک لیمپ کی مانند روشن چمکتے ہوئے دانت تھے. اگلی دفعہ اگلے لائن میں کہتے ہیں سپید سیم ردے بود در و مرجان بود. ان کی جو ردا ہے, ردا کہتے ہیں لائن کو, اگر آپ نے گھر میں کبھی مکان بنایا ہو تو ہمارے مستری کہتے ہیں کہ ایک ردا لگا دیا, دوسرا ردا لگا دیا, تیسرا ردا. ردے سے مراد جو ہے وہ لائن چیزوں کو ترتیب سے ایک کے بعد جوڑ رہے ہیں. اینٹ ایک اینٹ لگائی آپ نے, اگلی اینٹ اگلی اینٹ, تو یہ ایک لائن پوری ہو گئی تو کہتے ہیں ایک ردا ہو گیا. کہتے ہیں تو سپید سیم ردے, سفید ردا تھا, سفید لائن تھی, ایک لکیر تھی دانتوں کی. یعنی جیسے دانت جیسے پتھر خوبصورت جڑے ہوتے ہیں نا کسی بلڈنگ میں,
یہاں پہ لگایا، پھر اگلا لگایا، پھر اگلا خوبصورت پتھر آپ فرض کریں یاقوت مرجان، تو کہتے ہیں جیسے یاقوت اور مرجان کے پتھر یوں پروئے جاتے ہیں کسی لڑی میں، یہ دانت میرے اس طرح سے تھے. ستارے یہ سحری بود، سحر کا ستارہ تھا میرا دانت. قطرے یہ باران بود، اور بارش کا قطرہ تھا. ساری بات کر رہا ہے دانت کی، لیکن آپ امیجز دیکھیں کہ کہاں کہاں سے لے کے آ رہا ہے. کبھی وہ کہتا ہے کہ وہ دانت جو کہ گر گئے ہیں یہ چراغ تھے، پھر کہتا ہے کہ یہ موتیوں کی طرح تھے، پھر یہ کہتا ہے کہ یہ سحر کا ستارہ جیسے چمکتا ہے ویسے چمکتے تھے، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ بارش کے قطرے کی طرح تھے. مرابس بود و فروری هرچه دندان بود نبود دندان، بل لاو بل چراغ تابان بود، سپید سیم رده بود و در و مرجان بود، ستاره سحری بود و قطره باران بود. دلم خزانه، یہاں تک دانتوں کا ذکر ہے، دلم خزانه پرگنج بود، گنج سخن نشان نامه ما مهر و شعر عنوان بود. میرا دل خزانے سے بھرا ہوا تھا. کون سے خزانے سے؟ سخن کے خزانے سے. یعنی اس وقت بھی جو اپنے لیے امارت کا جو سٹینڈرڈ وہ رکھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر میرے دل کے اندر سخن تھا، یعنی میرے پاس بات تھی، میرے پاس کلام تھا، میرے پاس حرف تھا. حرف انسان کا شاید سب سے قیمتی سرمایہ ہو سکتا ہے ان معنوں میں اگر دیکھا جائے کہ انسان شاید، ہم انسانوں کی رائے میں کم از کم، جانور پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، ہم واحد مخلوق ہیں جن کی جو ایک زبان رکھتے ہیں. اسی لیے جو کلاسیکل لاجک ہے، ایرسٹوٹلین جو لاجک ہے، اس میں انسان کو کہا گیا حیوان نات، بولنے والا حیوان، یعنی ہے حیوان لیکن یہ بولتا ہے. زبان کسی معجزے سے کم نہیں ہے، زبان کا وجود کسی معجزے سے کم نہیں ہے. دلم خزانی پر گنج بود، گنج سخن نشان نامی ما مہر و شعر عنوان بود. ہمارے جو خط ہے اس کی جو نشانی تھی وہ محبت تھی، اور شعر اس کا جو ہے وہ عنوان ہوا کرتا تھا. یہاں پہ ایک بڑی دکھتی رگ انہوں نے چھیڑی ہے. اپنی جوانی کو جب یاد کرتے ہیں تو وہ زمانہ انہیں زیادہ یاد آ رہا ہے جب انہوں نے شادی نہیں کی تھی. تو کہتے ہیں عیال نہ، زن و فرزند نہ، معونت نہ، عظیم ستم دلم آسوده بود و آسان بود. نہ میری بیوی تھی، نہ میرے بچے ہوتے تھے، اور نہ ہی کوئی اس طرح کے مسئلے ہوتے تھے. یہ سارے جو ستم ہیں ان سے میں آزاد. تو معلوم یہ ہوگا کہ کم از کم 1000 سالہ تاریخ میں انسانیت کا درد ایک ہی ہے، بہت زیادہ فرق. ویسے کافی میزوگنسٹ ہے، یہ زیادتی ہے، خواتین بھی بیٹھی ہیں وہ تو کہیں گے بھی فارسی والے تو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو رودکی را اے مہرو ہمی بینی، اے خوبصورت چہرے والے تم رودکی کو اب دیکھ رہے ہو. بدان زمانے نہ دیدی کہ ہنچنان بود، اس زمانے میں نہیں دیکھا تم نے سے جب یہ اس طرح ہوا کرتا تھا، جب ایسا خوبصورت ہوا کرتا تھا. ہمیشہ شعر و رازی ملوک دیوان است، ہمیشہ شعر و رازی ملوک دیوان بود. شدن زمانے کے شعرش ہمیں جہان بنویش، شدن زمانے کے او شاعر خراسان بود. دیکھیں رودکی اپنے آپ کو خراسان کا شاعر کہہ رہا ہے. خراسان تاریخی لحاظ سے ایک کافی وسیع علاقے کو ہم خراسان کہتے ہیں، وہ کافی بڑا تھا وہ خراسان، جس میں موجودہ ایران کا مشرقی شمالی علاقہ آتا تھا، افغانستان آتا تھا، سینٹرل ایشین جو یہ ریاستیں ان کے کچھ حصے آتے تھے، پاکستان کے کچھ حصے، بلوچستان کے، یہ سارے خراسان کا وہ تھے. اور یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو داعش ہے انہوں نے جو اپنے خلیفے بنائے اور جو اپنی اسٹیٹ کا وہ اعلان کرتے ہیں، اس میں ایک جو صوبہ ہے وہ خراسان ہے، اور اس خراسان میں پاکستان کے کچھ علاقے بھی شامل ہیں. ان کا اشارہ کسی پیچھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہسٹوریکل ریفرنس موجود ہے، اس علاقے کی ایک سگنیفیکنس موجود ہے.
ایک متھ اس علاقے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو خراسان کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں۔ کنون زمانے دگر گشت و من دگر گشتم، عصا بیار کہ وقت عصا اللہ، وقت بدل گیا، وہ اور زمانہ تھا، یہ اور زمانہ ہے۔ رودکی کہتے ہیں لاؤ عصا لے کر آؤ، لاؤ چھڑی لے کر آؤ کہ میں اس کے سہارے چلوں۔ اگر آپ یہ تھوڑی سی جو لائنز ہیں اس سے آپ پڑھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی زندگی کے قریب سے شاعری ہے، اس میں کوئی بہت گہرے مفاہیم آپ کو نظر نہیں آتے، بہت بڑی فلسفی نظر نہیں آتی، تصوف نظر نہیں آتا، بہت گہرے معنی نظر نہیں آتے، ایک عام زندگی کی جو مسائل ہیں جن سے ہر آدمی کا واسطہ ہے، بیوی بچے ان کے مسائل، میں بوڑھا تھا، خوبصورت تھا، بوڑھا ہو گیا ہوں، ویسے تھا ایسے نہیں۔ تو فارسی ابتدا میں بہت زیادہ کوئی اس میں آپ کو فلسفی، تصوف اور بہت گہرے مفاہیم میں وہ نہیں اتنے نظر آتے، یہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے شامل ہوئے ہیں۔ تو اس زمانے کی جو فارسی ہے اس میں چند چیزیں جو اگر آپ نکالیں تو اس میں سے ایک یہ زبان انتہائی سادہ تھی، دنیا کی ہر زبان کی طرح ابتدا میں زبانیں جیسے سادہ ہوتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان کے اوپر چیزیں جمع ہوتی ہیں، مفاہیم، کانسیپٹس نئے نئے جب آپ بورو کرتے ہیں دوسرے کلچر سے لے کر آتے ہیں تو زبانیں جو ہیں وہ اس وقت ضخیم ایک شکل اختیار کر لیتی ہیں، لیکن ابتدا میں سادہ ہوتی ہیں۔ اور پھر اس کا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ جب زبان بہت مشکل ہو جاتی ہے تو یا تو وہ متروک ہونا شروع ہو جاتی ہے، اسے لوگ چھوڑ دیتے ہیں، یا اس کو موڈیفائی کرنے کی کوشش کر کے دوبارہ آسانی کی طرف آتی ہے۔ یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے زبانوں کی۔ تو فارسی ایک ہزار سالہ اگر عہد میں آپ دیکھیں تو ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ رودکی کی زبان آج کی زبان سے بہت زیادہ مختلف نہیں ہے، لیکن رودکی اور ہمارے درمیان کچھ ایسی فارسی درمیان میں آئی جو کافی مشکل ہے، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ایک مشکل زبان موجود ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں فارسی نے سادگی سے جو اپنے سفر شروع کیا وہ پیچیدہ ہوتی گئی، پیچیدہ ہوتی گئی، دوبارہ سادگی کی طرف آ گئی۔ یہ تو روایت ہے فارسی کی شاعری کی، لیکن 20ویں 21ویں صدی کی جو فارسی شاعری ہے، 21ویں صدی کی خاص طور پر، وہ ایک دفعہ پھر کمپلیکسٹی کی طرف جا رہی ہے، وہ ایک دفعہ پھر پیچیدگی کی طرف جا رہی ہے۔ اس میں پوسٹ ماڈرنسٹ جو افکار ہیں وہ بہت زیادہ آ رہے ہیں، کراس کلچرل جو کانسیپٹس ہیں، جو لوگوں کے مختلف دنیا کے مختلف لوگوں کے آپس میں جڑنے سے جو نئے کانسیپٹس ایمرج ہو رہے ہیں، نئے خیالات آ رہے ہیں، وہ اس میں فارسی میں ہمیں اب دکھنے شروع ہوئے ہیں۔ انگریزی میں ایک بڑا کامن ٹرینڈ ہے، اگر آپ ایڈورڈ سیج کو پڑھیں، اگر آپ حتیٰ حسین نصر کو پڑھیں، ان لوگوں کی زبان جو اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ پورے پیراگراف کا ایک ایک جملہ ہوتا ہے، بعض اوقات شروع کرتے ہیں جملہ چل رہا ہے چل رہا ہے چل رہا ہے۔ فارسی ابتدا میں بہت چھوٹے چھوٹے جملے، میں نے پرانی کتابوں تاریخ بیہقی دیکھی، داتا صاحب کی کتاب دیکھی، چھوٹے چھوٹے جملے، چھوٹے چھوٹے